أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے بحر تشریف لے گئے، اور میں نے بھی پانی کا لوٹا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ رفع حاجت کے لیے کوئی چیز پردہ نہیں تھی، صرف وادی کے کنارے پر 2 درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی درختوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی شاخوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری فرما برداری کرو۔ وہ درخت نکیل جیسے اطاعت گزار اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح دوسرے درخت کی شاخ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا آیا۔ جس وقت وہ دونوں درخت قریب قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھ پر پردہ ہو جاؤ۔ تو وہ دونوں مل گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام سے دور بیٹھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملاحظہ فرما کر دور نہ تشریف لے جائیں۔ پھر میں نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراغت پا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس سے اشارہ کیا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے جابر، کیا تم نے میرے بیٹھنے کی جگہ کو ملاحظہ کیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر درختوں سے ایک ایک شاخ کو کاٹو، اور جس مقام پر میں بیٹھا تھا اسی مقام پر ایک شاخ کو دائیں طرف اور دوسری کو بائیں طرف ڈال دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر کو نوکیلا کیا اور جا کر ایک ایک شاخ کاٹ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر ڈال دی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ کام کر لیا ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں پر 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے 2 شاخیں ڈلوا دی تاکہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی میری وجہ سے ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ پھر لشکر کی طرف دوبارہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، وضو کا اعلان کرو۔ میں نے اعلان کیا اور ساتھ ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قافلہ میں پانی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ٹھنڈا پانی پاس رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس انصاری کے پاس جاؤ اور پانی لے آؤ۔ میں جب اس کے پاس آیا تو اس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ اگر میں اس کو کسی دوسرے برتن میں ڈالتا تو اس برتن کا خشک حصہ ہی اس کو پی جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور وہ پانی لے آؤ۔ میں نے وہی تھوڑا پانی لا کر حاضر خدمت اقدس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کچھ پڑھا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بڑا تھال منگواؤ۔ تو تھال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس انگلیاں اس تھال میں پھیلا کر رکھ دیں اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ شریف پڑھ کر اس تھوڑے پانی سے میرے ہاتھوں پر ڈالو۔ تو میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں پر پانی ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور تھال بھر گیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، منادی کر دو کہ جس کو بھی پانی کی اجازت ہو وہ آ جائے۔ تو تمام ضروریت کے مطابق پانی استعمال کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تھال کو اٹھا لیا گیا اور وہ تھال ویسے ہی پانی سے بھرا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عنْ قریب آپ لوگوں کو کھلائے گا۔ پھر ہم تمام سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے تو اس سمندر سے ایک لہر آئی اور ساتھ ایک بڑی مچھلی بھی باہر آ گئی۔ ہم نے سمندر کے ایک کنارے پر آگ جلائی اور مچھلی کو بھونا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ ہم 5 فلاں آدمی اس کی آنکھ کی بجائے آنکھ کی جگہ میں سما گئے۔ پھر اس مچھلی کی ایک پسلی کو کمان بنا کر کھڑا کیا۔ اس کے نیچے سے ایک بڑا اونٹ سوار سر کو نیچے کیے بغیر گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔